اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوسچن نمبر 18 ہے فرسٹ ایئر اکنامکس تیسرا چیپٹر۔ ابتدائی تعدادی مواد کی تعریف کیجیے، یعنی ابتدائی تعدادی مواد، اس سے مراد وہ مواد ہے جس میں تمام ابتدائی معلومات ہوتی ہیں جن کو کم از کم ایک مرتبہ شماریاتی تجزیہ اور تحقیق سے گزارا گیا ہو۔ بعض اوقات یہ تعدادی مواد ایک ادارے کے لیے ثانوی حیثیت رکھتا ہے تو کسی دوسرے ادارے کے لیے ابتدائی نوعیت کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک تحقیقاتی ادارہ اعداد و شمار اکٹھے کرتا ہے تو یہی اعداد و شمار منصوبہ بندی کمیشن کے لیے ابتدائی نوعیت کے ہوتے ہیں، اور ان تعدادی جو شماریات میں آبادی کے اعداد و شمار ہوتے ہیں ان میں محکمہ مردم شماری کے لیے ثانوی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ یعنی ابتدائی تعدادی مواد کیا ہے؟ ایک کمپنی ہے، اس کے اندر ہر روز 20,000 ٹن چینی بنتی ہے یا اکٹھی ہوتی ہے، تو کچھ بندے لگ کے وہ مل کے وہ اکٹھا کریں گے معلومات، چینی کس طرح بنتی ہے، کیسے بنتی ہے، کتنے گٹو بنتے ہیں، کتنے گٹو خریدے جاتے ہیں، کتنے گٹو بک جاتے ہیں، منافع، یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے؟ ابتدائی تعدادی مواد، یعنی شروع والی معلومات۔ کوسچن نمبر 19، عددی سر سے کیا مراد ہے؟ مساوات میں عددی سر اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ کسی نامعلوم مقدار کو کتنی بار جمع کیا گیا ہے۔ قدری سر نامعلوم مقدار کے بائیں جانب لکھا جاتا ہے، مثلا 8x + 5 برابر ہے 20 کے۔ اس کے بعد ان میں جو 8 ہے نامعلوم مقدار x کا عددی سر ہے، یعنی 8 جو ہے نامعلوم عددی مقدار x کا عددی سر ہے۔ کوسچن نمبر 20، تکسیری اور تقلیلی تفاعل میں کیا فرق ہے؟ جب آزاد اور تابع متغیر کی مقداروں میں مخالف سمت میں تبدیلی ہو تو تفاعل تقلیلی ہوتا ہے، اور آزاد اور تابع متغیر کی مقداروں میں تبدیلی ایک ہی سمت میں تو تکسیری تفاعل ہوتا ہے، جیسا کہ طلب اور قیمت کا تفاعل تقلیلی جبکہ قیمت اور رصد کا تفاعل تکسیری ہوتا ہے۔ کوسچن نمبر آ گیا 21، شماریاتی مواد کی تعریف کریں۔ ملک کے کسی شعبہ یا مسئلہ کے متعلق منتشر اعداد و شمار، منتشر یعنی بکھرے ہوئی ہے، اعداد و شمار سے فائدہ اٹھانے کے لیے جب ان معلومات کو اکٹھا اور ترتیب دیا جاتا ہے تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ شماریاتی تعدادی مواد یا شماریاتی مواد۔ جیسے میں نے بولا ایسے بھی لکھو تو یہ بالکل بہت اچھا جواب ہے۔ تفاعل سے کیا مراد ہے؟ تابع اور آزاد متغیر کے درمیان باہمی رشتہ تفاعل کہلاتا ہے۔ مسلسل متغیر کیا ہوتا ہے؟ ایسا متغیر جو اپنی قدروں کو تبدیل کرتے وقت اپنے سلسلہ حدود میں کسی بھی قدر کو نہ چھوڑ کر گزرے اور اپنے سلسلہ حدود میں کوئی وقفہ نہ چھوڑے تو یہ مسلسل متغیر کہلاتا ہے۔ گاڑی کی رفتار، گھڑی کی سوئیاں وغیرہ مسلسل متغیر کی مثالیں ہیں۔ نیکسٹ ہے تقلیلی اور تکسیری تفاعل میں کیا فرق ہے؟ جب آزاد متغیر کی قیمت کم ہونے پر تابع متغیر کی قیمت بڑھ جائے تو آزاد متغیر کی قیمت زیادہ ہونے پر تابع متغیر کی قیمت کم ہو جائے تو اس میں معکوس رشتہ پایا جاتا ہے۔ QD برابر FP اسے تقلیلی تفاعل کہتے ہیں، لیکن جب آزاد اور تابع متغیر کی قیمتوں میں ایک ہی سمت میں تبدیلی واقع ہو تو تابع متغیر Y اور آزاد متغیر X تکسیری تفاعل ہوگا، QS برابر FP وغیرہ۔ کوسچن نمبر 25، متماثلہ مساوات کی تعریف کریں۔ جب کسی مساوات میں موجود نامعلوم مقدار کی ہر قیمت مساوات کا اصل ہو، کسی بھی صورت میں مساوات کی تردید نہ ہو تو اسے متماثل یا متماثلہ کہتے ہیں۔ تو یہاں تک 25 سوال ہو گیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں اگلے سوال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اگر تھوڑے سے سوال رہ گئے ہیں تو ابھی ان کو کر دیتے ہیں، بلکہ تھوڑے سے سوال ہیں ان کو ابھی سے کر لیتے ہیں کیونکہ نیکسٹ ویڈیو میں ساتھ انشائیہ کا حصہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔
دو درجی مساوات کی معیاری صورت جب کسی مساوات میں نامعلوم مقداروں کی زیادہ سے زیادہ قوت دو ہو تو اسے دو درجی مساوات کہتے ہیں. مثلا x2 + 2x - 3 برابر ہے 8. حصہ 2 میں یہ انشائیہ سوال تھا تو ثانوی تعدادی مواد کو حاصل کرنے کے ذرائع لکھیں. یہ انشائیہ سوال بھی ساتھ ساتھ ہو گیا. اسے بھی ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.